إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت ماہ رمضان میں ہوئی، انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کچھ وصیتیں کی کہ بیٹا اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھنا۔ ہم لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ان کا گزارا کیسا ہوگا، یہ کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے۔ مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی فکر کیا ہوتی ہے کہ میرے بیٹے میری زندگی کے بعد اپنی زندگیوں کو خراب نہ کر لینا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا اور کبھی بھی دین سے ہٹ کے کوئی کام نہ کرنا۔ یہی چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی اور کہا کہ میرے بیٹو میری زندگی کے بعد دین پہ ثابت قدم رہنا، اللہ کی عبادت اس طرح کرنا جس طرح کرنے کا حق ہے، کبھی کسی کمزور کو اس سے زیادتی نہیں کرنی، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر مظلوم اور ظالم آمنے سامنے آ جائیں تو مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، اور کبھی بھی دین سے ہٹ کے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ کیوں کہ آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید کی تھی کہ لوگوں کے ساتھ قطع تلقی نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ صلح میں رہنا، مسلمان آپس میں انتشار کا شکار نہ ہوں۔ کیوں؟ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جب مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا، فتنہ برپا ہوگا تو عالم اسلام کے بکھرنے کا خطرہ ہے، اس کی احتیاط کرنا۔ کسی کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کمزور کی مدد کرنی ہے۔ اسی میں چلتے چلتے میں آپ کو ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتا ہوں۔ ایک چرواہا تھا، وہ ایسی جگہ پہ مثلا بکریوں کو چرا رہا تھا جہاں کوئی اتنی آبادی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے، اس چرواہے کو نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، ان کو نہیں یہ پتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کام مسافر ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو چرواہے سے بولا کہ یار ایسے کرو، ہم سفر میں ہیں، مسافر ہیں، تو یہ ایک بکری جو ہے چھوٹی سی، اس کا بچہ ہمیں دو، ہم اس کو ذبح کر کے تو کھا لیتے ہیں۔ تو چرواہا بولا کہ نہیں بھی، میں مالک کی اجازت کے بغیر اس کو نہیں دے سکتا۔ ان کو نہیں پتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر نے بولا کہ بھئی میرے بھائی، آپ کو کون دیکھ رہا ہے، آپ ایسے کرنا، مالک کو بتا دینا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا، وہ ایک بکری کھا گیا۔ تو مالک نے انہوں نے بولا، اس چرواہے نے بولا کہ اے میرے بھائی، میرے مالک نے میری بات کو مان لینا ہے۔ کیوں؟ وہ مجھ پہ یقین کرتا ہے، وہ میری بات کو سچ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل سچا ہے، مگر ہم اس اللہ سے کیسے بچائیں گے، کیسے پتہ چلے گا کہ جب اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو میں پھر کیسے اس اللہ سے کیسے چھپاؤں گا۔ تو عمر فاروق بہت خوش ہوئے، کھانا کھانے لگے تو بولے کہ آجو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں روزے میں ہوں، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے پڑے ہو کہ اتنی گرمی میں یہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہے تو تم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس چرواہے نے اللہ اکبر کیا خوبصورت جواب دیا کہ اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن بولے گا کہ کھاؤ پیو اور اپنے دلوں کو تسکین دو،
جس طرح تم نے دنیا میں رہتے ہوئے گرمی نہیں دیکھی، سردی نہیں دیکھی، تم نے آگے اپنے اعمال کو بھیجا، بے شک وہ روزے کی حالت میں تھے یا نماز کی حالت میں یا کسی بھی نیکی کی حالت میں، آج خوب کھاؤ پیو تمہیں اجازت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کروڑوں کروڑوں درود پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس عرب کے بدوؤں کو دین سکھا دیا، مومن بن گئے یہ لوگ، یہ اللہ کی پہچان ہو گئی، ان کو نبی کی پہچان ہو گئی، دین سیکھ گئے، دین پہ چلنا سیکھ گئے، بڑے خوش ہوئے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائیوں، اس میں بہت سبق ملتا ہے، ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ کاش ہم اس کو اچھے طریقے سے غور و فکر کریں، پڑھیں، تو اس میں بھی وہی چیز آ جاتی ہے کہ جتنی دیر تک ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہوگا نا، تو ہم کسی بھی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کامیابی کا صحرا جو ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ ہم ہر وقت اکیلے ہوں، سب میں بیٹھے ہوں، 100 آدمیوں میں بیٹھے ہوں، مگر کوئی ایسی چیز آئے تو اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو، ہم کاروبار کریں ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، گھر کے معاملات ہوں ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اور یہ سوچیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اپنے اندر اللہ کا خوف اتنا رکھیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، تو اسی میں انشاءاللہ العزیز ہماری نجات بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کے ہمیں جنت دے دے گا۔ دوسری چیز، آج کل ہم کاروبار کرتے ہیں مگر کاروبار میں ہم مثلا وزن پورا نہیں دیتے، اس کے اندر بہت کمی بیشی کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کیوں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس میں ہمیں اس چیز کا خوف ہونا چاہیے۔ یعنی دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، وہ دنیا کے ہو یا دین کے ہوں، میاں بیوی کا تعلق ہو یا بچوں کا معاملہ ہو، رشتہ داریوں کو تعلق ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہمیں اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی تھی اس سلسلے میں کہ لوگوں اپنے آپ کو اس چیز کے سامنے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملہ، ہمارے اعمال، ہر چیز ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فکر کریں، غور کریں، اور دوسری چیز اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں، بیوی کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کس طرح آگے چلانا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح فالو کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ دنیا جو ہے یہ آخرت کا پرسرات ہے، جو جو چیزیں آج ہم بوئیں گے وہ کل اس کو کاٹ لیں گے، وہ بے شک اچھی ہیں یا بری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی برائیوں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور معاونت فرمائے، اپنا اور اپنے نبی کا فرما بردار اور تابع دار، اطاعت گزار بنا لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔